اتنا بڑا تاجر اور بیٹھے بیٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے دنیا. اٹ از کالڈ دنیا. تو اتنی موتیں اپنے سامنے میں نے بھی دیکھ لیں, آپ نے بھی دیکھ لیں, اتنے لوگوں کو مرتا دیکھا. اور موت ایسی ظالم چیز ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کی بچی کی ابھی شادی ہونے والی ہے, آپ ابھی پہلی یا دوسری کی تیاری کر رہے تھے, آپ کی ابھی جاب لگی ہے, تنخواہ کا پہلا دن ہے, آپ کا بیٹا بھی جوان ہوا ہے, یا یہ کہ آپ کے ابا کو آپ کی ابھی ضرورت ہے, یا معاشرے کو آپ کی ابھی ضرورت ہے. کچھ بھی نہیں دیکھتی. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. میں اکثر اس موقع پہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے عالم, بڑے مالدار بھی, اکلوتے بیٹے اپنے والد کے. انہوں نے پڑھا لکھا کے ان کو عالم بنایا, بہت پیسہ خرچ کیا اور ہر لحاظ سے ان کو بے فکر کر دیا. وہ تھے بھی بڑے ذہین اور بڑے پرہیزگار, اور بہت خوبصورت بھی تھے. ساری چیزیں جمع ہو جائیں, دین کی خدمت کا جذبہ بھی, دین کا مضبوط علم بھی, خاندانی اعتبار سے بھی, اور ینگ بالکل. تو ہمارا جب ہم طالب علم تھے, ہم نے کہا یار اللہ ان سے بہت کام لے گا, یہ بہت کچھ بڑے بنیں گے یہ. تو ہائی روف میں کہیں جا رہے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے, تو کچھ اوباش قسم کے لڑکے کراچی میں, وہ ریوو یا ویگو ٹائپ کی کوئی گاڑی تھی بڑی, اس میں غلط اوورٹیک کیا ان لڑکوں نے اور ہٹ کیا. آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا, ایک رات پہلے میرے سے گپ شپ ہوئی, بہت اچھی گپ شپ ہو رہی ہے ہماری, اور گپ شپ بھی کیا ہو رہی ہے بہت معذرت کے ساتھ, میں ان کو دوسری شادی کی ترغیب دے رہا تھا. میں نے کہا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, آپ خوبصورت بھی ہیں ماشاءاللہ, علم بھی آپ کے پاس بہت ہے, تو آپ کو چاہیے کسی بیوہ سے دوسری شادی کر لیں. بیوہ سے میں ترغیب دے رہا تھا ان کو. انہوں نے کہا یار میری گھر والی راضی نہیں ہے, میری وائف میرے پھڈے کر رہی ہے, میں نے بات چلائی ہے, ایک دن پہلے بھی ہوئی تھی نا, تو بات چلائی ہے, بڑا مسئلے ہو گئے, یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل وغیرہ وغیرہ. آج کل نہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو, میں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اگر مر جاتے ہیں تو آپ کی بیگم بیوہ ہو جائے گی, وہ ساری زندگی بیٹھی رہے گی پھر ایسے ہی. تو اس چیز کو معاشرے میں پروموٹ کریں. میں نے کہا آپ بھی مر سکتے ہیں, میں بھی مر سکتا ہوں, کوئی اور بھی مر سکتا ہے, تو جو حالات دوسری عورتوں کے وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے. تو آپ اس کی بنیاد رکھ لیں تاکہ اللہ نہ کرے آپ مرتے ہیں تو کوئی آپ کی بیوہ سے کر لے, آپ کے بچوں کو کوئی سرپرست مل جائے گا. 2-3 بچے تھے ان کے, کوئی سرپرست مل جائے گا آپ کے بچوں کو, کوئی جو ہے وہ. اور ظاہر ہے کہ خاندان میں ہی کرتا ہے نا, یعنی خاندان والے کریں تو ٹھیک ہے, غیروں میں تھوڑی بچے جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا ہمت کریں, بہت ہمت دلائی ہے جی, میں نے گھنٹہ لگا دیا ہوگا ان کے اوپر. پھر آخر میں کہنے لگے اس زمانے میں عدل بہت مشکل ہے, برابری نہیں ہو سکتی. میں نے کہا آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا, آپ متقی بھی ماشاءاللہ ہماری رائے میں, اور لوگ بھی کہتے ہیں آپ پرہیزگار آدمی ہیں. آپ کے جو پورے خاندان سے دین کے معاملے میں ٹکر لینے کے واقعات بھی مجھے معلوم ہیں. ان کے بڑے واقعات تھے کہ ایک دفعہ ان کو کہیں شبہ ہو گیا کہ میرے والد کی جو کمائی ہے اس میں کچھ شبہ ہے, تو وہ گھر سے بائیکاٹ کر لیا انہوں نے کہ میں نہیں کھاؤں گا. پھر وہ پتہ چلا نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کئی موقع پہ دین کے معاملے میں پورے خاندان سے ٹکر بھی لیا ہے, تو اس کا مطلب آپ میں حوصلہ بھی ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو پھر میں نے کہا یہ قرآن سے 4 شادیوں والی آیتیں نکال دیں, یہ ایسے ہی اللہ نے نازل کر دی ہیں, دنیا میں کوئی بھی عدل کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے بس جنرل نالج کے لیے بتا دیا کہ 2 بھی کر سکتے ہو مجبوری میں, لیکن پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. تو ایسے ہی آ گئی. میں نے ان کو سمجھانے کے لیے, ہنسنے لگے, مانے پھر بھی نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جب میں دلائل کے انبار لگاتا ہوں لوگ ہنستے ہیں, مجھے پتا ہوتا ہے مانیں گے پھر بھی نہیں, بس ہنستے ہیں مسکراتے ہیں, ویل ڈن, زبردست دلائل آپ کے, السلام علیکم, جا رہا ہوں. ایسا ہی ہوا. اگلے دن 12 بجے مجھے خبر آئی کہ ان کے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. اف, مجھ پہ بڑی قیامت گزری. ان کے گھر والوں کا ہمارے گھر والوں کے پاس فون آیا کہ وہ رات آئے تھے اور کہنے لگے کہ میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں, کسی بیوہ سے کر لوں گا. تو ظاہر ہے خواتین تو اس پہ رد عمل کرتی ہیں جو ایک نیچرل ہے بالکل. کہہ رہی میں نے اتنا ری ایکشن کیا کہ صبح جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بے فکر رہو, میرا ارادہ نہیں ہے, خام میں ٹینشن نہ لو. اچھا, میں نے اب بات چل پڑی ہے تو ایسی اپنی نجی باتیں کرنی نہیں چاہیے, لیکن جب چل پڑی ہے تو بس اللہ کی طرف سے ہو گیا, یہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسی باتیں. تو میں نے اس وقت تازہ دوسری کی ہوئی تھی اور بہت موسٹ وانٹڈ بنا ہوا تھا میں کہ جہاں ملے کوٹو اس کو پکڑ کے. میں ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں تھا ان دنوں میں. تو ان کے گھر والوں نے ہمارے گھر والوں کو فون کیا کہ آپ کو جو غم پہنچا ہے نا کہ آپ کے میاں نے دوسری کی ہے, وہ میرے غم سے بہت کم ہے. آپ کے بچوں کے پاس باپ بھی ہے, آپ کی ایک سوگن آئی ہے. بس مجھے جو غم پہنچا ہے, میرے میاں رات کو بات کر کے گئے ہیں اور پھر ایگریمنٹ کیا نہیں کروں گا, تو میں تو سرے سے میاں سے ہی
محروم ہو گئی. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں, یہ اللہ کی طرف سے مصلحت تھی اس میں. اور میں بیان بھی اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں بڑا سبق ملا. تو یہ واقعہ بھی ہے تقریباً 15 سال پرانا جو میں بیان کر رہا ہوں, 15 سال پرانا واقعہ ہے. تو وہی ہوا, 12 بجے دن میں کال آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. گھر والے بیوہ, ان کی وائف بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے. وہی پھر سب کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں دوبارہ شادی آسان کام بولو بھائی نہیں ہے, وہ ہوتی بھی ہے تو اس جیسا تو نہیں ملتا. دوسری کر رہے ہوتے ہیں, ہم جیسے جن کو لوگ ویسے ہی کہتے ہیں یہ ٹریک سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں, یا وہ بہت ہی کوئی مکھنچو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی شریف آدمی ابھی تک مجھے بہت کم لوگ نظر آئے ہیں. کم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2-3 ہیں, وہ کہیں گے یار ہمیں شرافت سے نکال دیا آپ نے. تو کوئی سمجھدار آدمی, کوئی عزت دار لوگ, کوئی وہ نہیں تیار ہوتے اس کام کے لیے. تو میں کہتا ہوں یار بس یہ سوچ لیا کرو کہ بیوی میری بیوہ بھی ہو سکتی ہے, اور عورتیں بھی یہ سوچ لیا کریں کہ میں بیوہ بھی ہو سکتی ہوں. اللہ جیسے دوسری عورتوں سے اللہ نے میاؤں کو چھینا ہے, تو میرے میاں کو بھی اللہ مجھ سے چھین سکتے ہیں. تو معاشرے کی ایک ضرورت ہے. خیر, یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ جب ان کی انتقال کی خبر آئی نا, تو میں بہت پریشان ہوا کہ یار ان کے والد نے ان کو اتنا پڑھایا, آج پھل کھانے کا وقت تھا. آج وقت تھا بھئی تاجر اپنے ایک بیٹے کو وقف کر دے, اب وہ عالم بنے, اب ماشاءاللہ دین کی خدمت کا موقع ملا, اور اللہ نے وہ خدمت ہی نہیں لی, پہلے ہی موت ہو گئی. اور موت بھی ایسے ہوئی ہے کہ ان کے لیے جو گاڑی ادارے نے رکھی تھی وہ گارڈ کے ساتھ, بڑی گاڑی کہ اس میں جائیں گے یہ, کیونکہ کراچی کے حالات بہت خراب تھے. تو ان کے والد نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو آپ جب بڑی گاڑی دیں گے اور گارڈ دیں گے, یہ نظروں میں آ جائے گا لوگوں کی, تو خام کی دشمنیاں بنیں گی. ان کو ہائی روف میں ایسی کھچاڑا سی گاڑی میں جس میں کوئی یہ سمجھے ہی نہیں کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے, یہ کسی بڑے ادارے سے ان کا تعلق ہے. تو زندگی بچانے کے لیے ہائی روف کا انتظام کیا تھا, اور وہی ہائی روف موت کا ذریعہ بن گئی. اس لیے ہم کہتے ہیں زندگی کے اسباب اختیار ضرور کرو, صحت کے اسباب ضرور اختیار کرو, لیکن ہوگا وہی جو چاہے گا اللہ. جو سبب ہے وہی موت کا ذریعہ بن جائے گا اگر اللہ چاہے گا. تو ان کو تو ہائی روف میں اس لیے بٹھایا تھا کہ تاکہ ہائی لائٹ نہ ہو, کراچی کے حالات خراب ہیں, لوگ یہ نہ سمجھیں کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے, تو خام میں دہشت گرد نشانہ بناتے ہیں ایسے لوگوں کو. اور وہی ہائی روف, کیونکہ آگے بڑی گاڑی سے بڑی گاڑی ٹکرائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ہائی روف تو بیچاری ویگو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے نا اس کی. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ میں بہت پریشان رہا کہ یار اس میں کیا حکمت ہے اللہ کی. اللہ کا تو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا نا. اس میں کیا حکمت ہے کہ اتنے اچھے آدمی اور اتنے ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو نوازا. ابھی شادی بھی ہو سکتا کر لیتے بعد میں, وہ تو اس وقت انہوں نے انکار کر دیا. شروع میں تو سبھی کرتے ہی ہیں, بعد میں ایک دماغ میں ایک وائرس چلا جاتا ہے ان کے. میرے بیان جو بھی سنتا ہے نا, خواتین سے کہتا ہوں کہ ان کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروایا کرو. ہمارا والا کووڈ-19, یہ شادی والا, یہ وائرس ایک دفعہ جو میرے پاس آ گیا یہ پھر نکلتا نہیں ہے. یہ جیسے کووڈ-19 شکلیں بدل کے آ رہا ہے نا, لندن میں کسی اور الگ ہی اسٹائل میں آیا یہ, تو یہ شکلیں بدل کے آئے گا جب تک بندہ بوڑھا نہیں ہو جاتا. ہاں بوڑھا ہو جائے گا پھر وہ ایک بھی اس کو بری لگے گی, ایک کی باتیں بھی, یہ کیا ہے شادی لگا کے رکھے گی. جب تک جوان ہے اور میرا بیان سن رہا ہے, یہ وائرس یہ تو ہوتا ہے کہ ایکٹیو نہ رہے, لیکن ختم ہو جائے یہ نہیں ہوتا. تو کسی بھی وقت ایکٹیو ہو سکتا ہے. وہ کس وقت ہوتا ہے پھر وہ الگ ٹاپک ہے, وہ پھر موضوع ہٹ جائے گا. کہ وہ بعض دفعہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ دوسری شادی, بالکل مفتی صاحب غلط باتیں کرتے ہیں, کیا ہے, لیکن زندگی کے کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ آپ کو آئے گا یار اجازت ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ ایسے موقع آ جاتے ہیں یار یہ بھی آپشن ہے, چاہے جتنا آپ انکار کریں. تو اب جب ان کی ڈیتھ ہو گئی میں پریشان, میں نے کہا اللہ اس میں تیری کیا حکمت ہے. تو مجھے جو جواب ذہن میں آیا نا, بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. بس یہی حکمت ہے. کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو یہ ہوں, میرے تو بیانات دنیا سن رہی ہے, میرے تو فین فالوونگ بہت زیادہ ہے, ہم نے تو ابھی یہ کرنا ہے, اور آپ کا بزنس ایسا ہے, اور ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ابھی تو اللہ تعالیٰ میری بیوی کو بیوہ نہیں کر سکتا, میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم نہیں کر سکتا, ابھی تو جناب میں نے جو ہے وہ پڑھائی مکمل کرنی ہے, اور پھر ابھی تو ایک سیمسٹر رہ گیا میرا, باقی سارے کمپلیٹ
ہو گئے ابھی تو میں MBBS ڈاکٹر بن گیا ہوں, 2 سال کی بس جاب رہ گئی, ہاؤس جاب, اس کے بعد تو مزے ہی مزے ہاؤس جاب ہو گئی ہے, اور بس اب تو کلینک کھولنی ہے اور پھر جناب پیسے کمانے ہیں اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. بھائی جان کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, ایسا اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, بلکہ اللہ دکھائے گا. اور یہ انگریزوں میں بھی ہوتا ہے جن کی صحتیں ہم سے اچھی ہیں. کل ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, یورپ میں ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ گوروں کی یہاں صحت اتنی اچھی ہے لیکن حیران ہوتے ہیں کہ 27 سال جوان لڑکا جس کی خوراک بھی بہت ہی حساب و کتاب سے اور فزیکل فٹنس کا ٹرینر ہے, لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, وہیں کی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا, لیکن ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں اس کو کیسے ہو گئی. بیماری کا کوئی سبب نہیں ہوتا لیکن آدمی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. تو وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ اللہ کے کام ہے, سب کچھ سائنس نہیں ہے, سب کچھ اسباب نہیں ہے. تو میں نے ان کو, ڈاکٹر صاحب کو بھی یہی کہا, میں نے کہا اللہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کوئی بھی دنیا میں کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. جو اللہ نے دعویٰ کیا نا مسافر خانہ ہے, متاع الغرور, دھوکے کا گھر ہے, تو اللہ کی بات غلط تھوڑی ہو سکتی ہے. اگر یہ دنیا ایسی اللہ بنا دے کہ آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھ رہے ہو تو آپ نے واقعی 90 سال ہی جینا ہے, سب کے ساتھ ایسا ہی ہونا شروع ہو جائے تو یہ دھوکے کا گھر تھوڑی ہوگی. دھوکا اسے کہتے ہیں کہ دکھاؤ کچھ اور دو کچھ اور. جیسے دکاندار بعض دفعہ آپ سبزی لینے جاؤ نا سبزی منڈی میں, تو اوپر کے رو میں کینو بڑے خوبصورت سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, گھر میں لاؤ تو اندر پتہ نہیں کیا نکلتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھوکا. تو اللہ نے بھی بار بار قرآن میں کہا ہے کہ متاع الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے, دار الغرور ہے, دھوکے کا گھر ہے. تو دھوکے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا جب آپ کو خوبصورت خواب دکھائے گی, آپ سمجھو گے یار ابھی یہ ہو جائے گا, ابھی یوں ہو جائے گا, ابھی ایسے ہو جائے گا, ابھی تو اڑو بچہ ہو جائے گا, پتہ چلے گا کہ جی سارے پلان آپ کے 2 سیکنڈ کے اندر خاتمے مل جائیں گے. تو اس لیے عقل مند لوگ اس دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں, اس دنیا سے دل, بولو نا, بولنے میں کیا ہے, آپ کو دماغ میں اتروانا چاہتا ہوں بھائی. یہ باتیں چاہیں تو ہم ایک سینٹنس میں مکمل کر سکتے ہیں. اگر میں یہاں بیان کے لیے بیٹھوں میں دیکھو دنیا مسافر خانہ ہے, بس بیان کمپلیٹ ہو گیا, آپ جائیں اپنے گھر, آیت کا حوالہ دے دیا ہم نے, ختم ہو گئی بات. تو یہ جو اتنی لمبی تقریر ہوتی ہے یہ تو ایک چھوٹی سی بات کو کھوپڑی میں بٹھانے کے لیے ہوتی ہے. ہمارے حضرت کے ہر روز بیان ہوتے تھے اور روزانہ بیان یہیں سے شروع ہوتا دنیا مسافر خانہ ہے اور ختم یہیں پہ ہوتا دنیا مسافر خانہ ہے, بس. اب کوئی اگر ان کے بیان میں آتا کہتے یار یہ مفتی اعظم ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاد ہیں, اتنا علم ہے, بیان دیکھو ان کا, دنیا مسافر خانے سے شروع کیا اور مسافر خانے پہ ختم. اور اپنے آپ کو کہتے بھی یہی تھے, واقعات سناتے تھے, کہتے ہیں میں جب سعودی عرب سے آتا ہوں تو میرے میزبان فون کر کے پوچھ رہے ہیں آپ کہاں ہیں, گھر پہنچ گئے؟ کہ نہیں میں گھر نہیں پہنچا, میں نے ناظم آباد میں ایک مسافر خانہ لے لیا ہے. ہوٹل ہوتے ہیں نا پہلے مسافر خانہ کہتے تھے, اب ذرا اس کو تھوڑا سا اچھے نام دے دیے گئے. آپ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوں تو لوگوں کو یہ بتاؤ گے نا میں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہروں, یہ تھوڑی بتاؤ گے مسافر خانے میں ہے تو مسافر خانہ ہی, کیونکہ آپ اسی وجہ سے جو ٹھہرے ہو, ورنہ گھر جاتے ہیں نا آپ. اب تو ٹریولنگ کے دوران آدمی ہوٹل کرائے پہ لیتا ہے, ٹھہر جاتا ہے اس میں, لیکن مسافر خانہ کہتے ہوئے آپ کو خود ڈر لگ رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہو. تو ہمارے حضرت اپنے گھر میں ٹھہر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ مسافر خانے میں. تو حضرت فرماتے ہیں وہ میزبان نے مجھے فون کیا, آپ گھر پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا مسافر خانے میں ہوں ناظم آباد کے. اس نے کہا پھر دوبارہ ایک دن بعد فون کیا, آپ پہنچ گئے؟ نے کہا میں گھر میں نہیں ہوں, میں مسافر خانہ ناظم آباد میں. حالانکہ حضرت کے پاس پیسہ بہت تھا ماشاءاللہ, اللہ نے رزق کے دروازے کھولے ہوئے تھے, دل نہیں لگایا پیسے سے. پھر فون کیا تیسرے دن, حضرت آپ گھر, وہ میزبان کو فکر ہے بھائی یہاں سے گئے ہیں, گھر پہنچ کے خیریت کی اطلاع دیں. حضرت ان کی کھوپڑی میں بٹھانا چاہتے تھے. اگر یہ سارا پروسیس نہ کرتے نا حضرت, اس طرح سے ٹینشن نہ دیتے, تو ان کی دماغ میں بات اترتی نہیں ہے. تیسرے دن پھر انہوں نے کال کی, گھر پہنچ گئے, فرمایا ناظم آباد کے مسافر خانے میں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت گھر کیوں نہیں جا رہے آپ, خیریت تو ہے؟ تو حضرت نے فرمایا گھر قبرستان ہے, جہاں جائیں گے تو آرام سے پڑے رہیں گے وہاں قیامت. یہ تو مسافر خانہ ہے, میرے ابا آئے تھے وہ چلے گئے, اماں آئی تھیں وہ چلی گئی, دادا نانا, آدم علیہ السلام سے پبلک آ رہی ہے اور جا رہی ہے. ہزاروں سال گزر گئے, ان میں 50 60 سال تو ہماری زندگیاں ہیں. تو کیا یہ زندگی کی کیا حیثیت کیا ہے 50 سال کی؟ ارے ہزاروں سال میں 40-50 کی کیا اوقات ہے بھائی, ایسے گزرتے ہیں ٹھک ٹھک کر کے. اور ہم میں سے بہتوں کے آدھے سے زیادہ گزر چکے ہیں, یا جہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بچے ہوں گے جنہوں نے 60-70 سال ابھی دیکھنے ہوں گے, ان میں بھی 100% نہیں پتا کہ کس نے پورے دیکھنے کس نے نہیں دیکھنے.
تو ہم میں اکثریت تو ویسے ہی اب 20-22 کے رہ گئے, بہت زیادہ ہو گیا, وہ بھی صحت کا اگر بہت خیال کریں تو, ورنہ جس اسپیڈ سے رات کو کھانا کھا رہے ہیں لیٹ, تو آپ ایک دن کھائیں گے کھانا یہی قورمے بریانی پھوڑ کے سو جائیں گے, اور صبح پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکے گی. بہت لوگ ایسے ہوئے سوئے صبح نہیں اٹھے, اس لیے کہ وہ, آپ حیران ہوں گے یار یہ موت کیسے ہو جاتی ہے, رات کو اتنا کھا کے سوتے ہی رہ گئے. یاد رکھو جس دن صبح اٹھتے ہو نا اس دن حیران ہوا کرو کہ 1 بجے کھایا تھا کھانا اور اتنا طبیعت سے گھی اور یہ سب چیزیں پھوڑی تھی, نان تافتان کھائے تھے, پھر بھی صبح اٹھ گئے. تو جس دن صبح اٹھا کرو اس پہ حیران ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے زندگی ایک اور دن بڑھا دی آپ کی. ورنہ ہم جو کھا پی کے رات کو 12-1 بجے دعوتوں میں پھوڑ رہے ہیں, اس کے بعد کولڈ ڈرنک وغیرہ پی کے اور طبیعت سے سوتے ہیں, تو اٹھنا بنتا نہیں ہے, بنتا نہیں ہے اٹھنا, حقیقت بتا رہا ہوں. یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کہتے ہیں چل تھوڑا اور ایک چانس اور دیتا ہوں تیرے کو, تو چانس پہ چل رہے ہیں. تو تعجب اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اب تک ہم مر کیوں جاتے ہیں, تعجب اس پہ ہونا چاہیے ہم زندہ کیسے ہیں. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں, تو مسافر خان, اور واقعی اب حضرت قبر میں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی درجات بلند فرمائے, جو انہوں نے کہا تھا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور بار بار بیان میں کہتے تھے آپ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں بھائی, کبھی بھی جا سکتے ہیں, چلے گئے. تو جب ان کے جنازہ اٹھا, میں نے کہا کہ میں بھی جنازے میں شریک تھا, میں نے کہا دیکھو یار حضرت بار بار کہتے تھے مسافر خانہ ہے, جانا ہے جانا ہے ناظم آباد کا, تو آج اسی ناظم آباد کے مسافر خانے سے حضرت کی میت اٹھ رہی ہے, جس کو وہ کہتے تھے نا مسافر خانہ ہے. ثابت ہو گیا واقعی یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو میرے بھائی ان ہزار گز کے بنگلوں کی دیواروں سے دل مت لگاؤ. سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے نا انسان کے لیے, وہ دیواروں اور اینٹوں سے دل لگانا ہے. گاڑی اس کے بعد آتی ہے, کوئی گاڑی سے محبت کرے اتنا برا نہیں ہے, وہ استعمال میں آ رہی ہے. سب سے زیادہ برا ہے ان دیواروں سے محبت کرنا, کیونکہ ان کی عمریں بہت ہوتی ہیں اور آپ کی عمریں ان دیواروں کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہیں. گاڑی آپ کی زندگی میں ہی ایکسپائر ہو جائے گی, تبھی تو کہتے ہیں 10 سال چلا لیا, اب کباڑ والے کو دے دے بھائی. آپ جب گاڑی خریدنے جاتے ہو تو وہ مائلیج کو اس نے چینج کیا ہوا ہوتا ہے نا اس کے, کہ بھائی اتنے کلومیٹر چلی ہے, وہ چلی تو پتہ نہیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی ہوتی ہے وہ, لیکن میٹر میں ایسی سیٹنگ ہوتی ہے آپ کو لگے گا ابھی 10-20 ہزار کلومیٹر چلی ہے وہ. تو آپ کیوں بیچنے کے چکر میں ہوتے ہو کہ یار اب اس کو بہت نچوڑ لیا ہے, اب یہ کام نکال رہی ہے. تو جو آپ نے اپنی زندگی میں اس کو کیش کرا لیا, اس کی زندگی کم ہے, آپ کی زندگی, بولو نا, بولنا اس لیے پڑتا ہے دماغ میں بیٹھے گی بات. اور جو انٹرنیٹ پہ بیان سنتے ہیں نا وہ بھی بولا کریں, آپ کی زندگی زیادہ ہے, گاڑی کی زندگی کم ہے. آپ بکری پال لیتے ہو, وہ پیدا ہو کے جوان ہو کے دودھ دے کے بچے پیدا کر کے آپ کی زندگی مر جائے گی. بکری سے دل لگانا اتنا برا نہیں ہے, وہ یعنی آپ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہو. کھانے پینے سے دل لگانا اتنا برا نہیں ہے, وجہ اس کی یہ کہ کھا لیتے ہو اپنی زندگی میں. آپ آج میں صبح بیٹھے ہیں بھائی, ہوٹل کا پراٹھا میں نے کھایا کہ نہیں کھایا, یہ مجھے مل گیا, یہ پتہ نہیں 6 مہینے سے مجھے تلاش کر رہے ہیں. آج میں کہیں کام سے گیا تھا تو واپسی پہ ایک ہوٹل ہے, وہ بڑا خاندانی پراٹھا بناتا ہے, تو وہاں میں گھسا, میرا حلیہ تھوڑا چینج تھا, انہوں نے پکڑ لیا, مجھے پہچان لیا. انہوں نے کہا میں تو 6 مہینے سے آپ کے پولیس کی طرح آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہوں. تو یہ کیا ہے بھائی؟ اب ڈاکٹر صاحب سے کل میری بات, انہوں نے کہا پراٹھے نہیں کھائے. میں نے کہا یار دنیا چھوڑنا آسان ہے, پراٹھا چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. ہم بد پرہیزی بس ایک ہی کرتے ہیں, اور میں نے کہا کوئی بد پرہیزی نہیں ہے, اب اتنا تو چلتا ہے یار. ناشتے میں سردی ہو اور خاندانی قسم کے پراٹھے بنے ہوئے ہوں, بھوک ٹائٹ لگ رہی ہو, اور چنے چھولے بھی ہوں اور ساتھ میں انڈا بھی ہو, اور چائے ہو خاندانی, مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ناشتہ اس کے بغیر نہیں ہوتا یار, بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے, کیا کریں. تو یہ مزے کیش ہے, آپ اپنی زندگی میں امید ہوتی ہے کہ پورا کھا لو گے, ٹھیک ہے نا. ان چیزوں سے دل لگتا بھی نہیں ہے انسان کا, کیونکہ فنا ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہی. سب سے بدترین چیز جس پہ آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا حدیث کے مطابق, وہ تعمیر ہے, کیونکہ تعمیر کی عمریں بہت لمبی. آپ مکان میں جب کنسٹرکشن کا کام کرتے ہو تو آپ کی ہڈیوں میں کتنا سریا ہے اس کو آپ بھول جاتے ہو, اور اس کی جو بنیادیں ہیں اس کی دیواروں کے سریے کو آپ فوکس کر رہے ہوتے ہو. اتنی مضبوط دیوار, اتنی موٹی دیوار, او بھائی تو اپنی ہڈیوں کا ذرا ٹیسٹ تو کروا لے, اس میں کتنا کیلشیم رہ گیا ہے. ہڈیاں آپ کی بھربھری ہو رہی ہیں, ختم. 4-5 سال کی کہانی ہے,
لیکن آپ جناب اتنا سیمنٹ بجری ڈال کے لوگوں کو بتا رہا ہے, دیواریں دیکھو, اتنا مضبوط مکان بنایا ہے, زلزلہ پروف عمارت بنائی ہے, اور ایسا ہے اور ویسا ہے, اور موت کا فرشتہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو دیکھو کہ جس جسم میں یہ بندہ خود رہتا ہے وہ جسم گل سڑ کے ختم ہونے والا ہے, اور اس گلے ہوئے جسم کے لیے جو پیکنگ ہے وہ اتنی مضبوط ہے. ایسے جیسے آپ دیکھو ڈائمنڈ کی پیکنگ, اگر ڈائمنڈ جتنی مہنگی ہو سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ نے کوئی چائے پیک کروانی ہے اور اس کو آپ اتنی خوبصورت پیکنگ میں آپ خرچہ کروا رہے ہو جو چائے کی قیمت سے 10 گنا زیادہ ہے, تو لوگ کہیں گے نا بھائی جو پروڈکٹ اتنی مہنگی نہیں ہے اس کی پیکنگ پہ اتنا تو نے خرچہ کر دیا. تو آپ کے لیے یہ پیکنگ ہے, جو گھر جس میں ہم رہتے ہیں, اتنا مہنگا آدمی نہیں ہوتا جتنا مہنگا گھر ہے اس کا. وہ مرنے والا ہے, وہ ختم ہونے والا ہے. اس لیے پیغمبروں نے اپنی قوموں کو مکان سے دل لگانے سے منع کیا ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم گھروں کو ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. تمہیں کیا ہو گیا؟ پہاڑوں کو نا تراشتے تھے, چٹانوں کو اتنی محنت کرتے تھے. چٹان کو تراشنا آسان کام ہے؟ تراش کے اندر سے پورا پہاڑ کے اندر گھر کھڑا کر دیتے تھے. تو پیغمبر نے کہا بھائی تم اپنی ہڈیوں کو دیکھو, تمہاری عمر اتنی تھوڑی ہے, اتنی محنت کیوں کر رہے ہو بھائی؟ 4 اینٹیں لاؤ, ڈالو چھت, آرام سے ہنسی زندگی گزارو اور نکلو, جنازہ اٹھے گا, چل بھائی اب تمہارے بچے رہیں گے یہاں پہ. مسافر خانہ سمجھنے کے لیے میرے بھائی ہم تیار؟ بولو نہیں. ہر آدمی سمجھ رہا ہے میں یہاں آیا ہوں تو میں جاؤں گا ہی نہیں, یہاں سے میں جاؤں گا ہی نہیں. کیوں نہیں جائے گا بھائی تو؟ اور یاد رکھو صحت کی وجہ سے کبھی دھوکے میں نہ ہو. میں اگر صحت مند ہوں, آپ اگر صحت مند ہیں, ہم سمجھتے ہیں فٹ فاٹ ہیں, 1 سیکنڈ لگتا ہے بیمار ہونے میں, اور وجہ ڈاکٹر کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہوا کیوں؟ ڈاکٹر کی اپنی بیماری بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اس کے. مائیکل جیکسن کے میں کئی بار واقعہ بیان کیے, 50 سال کا, 2008-9 کی بات ہے, ہمارے 2 صحابہ بتاتے تھے مائیکل جیکسن کا بہت بڑا شو ہونے والا ہے, کروڑوں میں ٹکٹ بک گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مفتی صاحب بڑی عزت دی, اگلے دن آ کے بتا رہے صاحب اس کا انا للہ ہو گیا مائیکل جیکسن کا. لڑکوں نے مجھے بتایا. تو میں نے کہا دیکھو, کیونکہ میرے سامنے تو پہلے اتنے واقعات آ چکے تھے, میں نے کہا بھائی کسی بھی ٹائم پہ کسی کا بھی انا للہ ہو سکتا ہے. اب لوگ باتیں بناتے رہیں گے, اس کو زہر دیا, کوئی کہے گا اس کو وہ خود ہی مرا ہے. بھائی ڈاکٹروں کا ایک پینل اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا تھا. مائیکل جیکسن کوئی ہماری طرح نہیں ہے کہ کسی کے منہ پہ بھی جا کے چھینک دو تو وہ بس سوری کر کے نکل لو. مائیکل جیکسن کے منہ پہ اگر آپ چھینک دیتے تو قتل کا کیس آپ پہ بنتا کہ اس کی چھینکوں سے مرا ہے, وہ جراثیم جس نے ٹرانسفر کی. لوگ دستانے پہن کے تو مسافے کر رہے ہیں, ہم تو کووڈ-19 میں لوگوں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں, چھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ. اور مائیکل جیکسن جب کوئی وبا بھی نہیں پھیلی ہوئی, ہاتھوں میں گلوز پہن کے مسافہ کے اگلے کے جراثیم یہاں منتقل نہ ہو. خوراک وہ ہوٹل میں پراٹھے نہیں کھاتے تھے وہ لوگ, ان کی ڈائٹ ڈاکٹروں نے لکھا ہوا ہوتا تھا اتنی کیلوریز آپ نے لینی ہے, بس لے لیا. آج جتنا آپ اچھلے کودے ہو نا اس حساب سے اتنے پراٹھے بس. تو وہ اچھل کود کے حساب سے ان کے ساری ڈائٹ کا پلان ہوتا ہے کہ آج آپ نے اتنے ٹھمکے لگانے, اتنا اچھلنا ہے, اتنا کودنا ہے, اتنی کلابازیاں کھانی ہے, اس حساب سے یہ. اور جو کمی رہ گئی ہے تو یہ کیپسول بھی کھا لیں آپ اس کے ساتھ, اس سے زیادہ نہیں. تو ایک ایک چیز بڑی تمیز سے. لیکن مائیکل جیکسن کے ساتھ وہی ہوا, رات کو سویا ہے, صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکی اسے, امریکہ نہیں اٹھا سکا, اتنی بڑی گورنمنٹ. کامیابی کی جب انتہا کو ایک شخص پہنچ رہا ہے اس وقت زوال کی پستیوں میں اللہ نے اس کو دھکیل دیا. کیا فائدہ لوگ اس کو اچھے القاب سے یاد کریں یا برے القاب سے یاد کریں, اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ تھا وہ تھا فلانا تھا, کیا ہو گیا, جو بھی تھا نا اب تو نہیں ہے. تو اس لیے بھائی اللہ بار بار کہہ رہے ہیں متاع الغرور ہے, مسافر خانہ ہے. گھر میں جب رہا کرو نا, مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے یار آپ کے اتنے 3-4 گھر ہیں, آپ کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے, ٹھکانہ ہی نہیں ہے. کیا زندگی ہے یار, ایک بندے کی ایک زوجہ ہوتی ہے, وہاں آرام سے ٹھکانہ ہوتا ہے, گھر ہے, یہ آپ کا روم ہے, یہ بیڈ روم ہے, یہ گیسٹ روم ہے, یہ ایسے تمیز سے انسان, یہ کیا ہے یار ایک دن ادھر ایک دن ادھر. میں نے کہا بھائی اچھا اس پہ میں نے چٹکلا بھی سنا ہے لیکن ابھی میں نہیں سناؤں گا. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ اسی میں مسافر خانہ ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ گھر ور نہیں ہوتا, مسلمان کا کوئی گھر ور نہیں ہوتا. ایک دن ادھر ہے, دوسرے دن ادھر چلے جاؤ, تیسرے دن ادھر چلے جاؤ. اللہ نے موقع دیا تو چوتھے دن کسی اور اللہ تعالیٰ وہ دن لے کر آئے. کیا ہے اس میں بھائی, یہی گھر ہے, گھر ور کیا ہے بھائی, جہاں ہے وہیں گھر ہے. کیا خیال ہے, فوجی لوگ ہوتے ہیں نا, جہاں بھی بارڈر پہ ان کی تشکیل ہوتی ہے تو جہاں ہوتے ہیں وہیں 4 بوریاں کھڑی کر کے گھر بنا لیتے ہیں. وہ مورچہ کہتے ہیں اس کو, گھر نہیں کہتے, لیکن وہ بھی گھر ہی ہے بھائی. جہاں جاؤ فوجیوں کو سکھایا جاتا ہے یار, جہاں جاؤ بوری میں ریت ڈالو, ٹھیک ہے نا,
اور ایسے بنا دو بس بہترین, دھوپ سے بھی بچائے گا, گرمی سے بھی بچائے گا, اور دشمن کی فائرنگ سے بھی بچائے گا آپ کو. تو ایسے ہی میرے بھائی آپ 100% پکے نمازی بن جاؤ, آپ حاجی بن جاؤ, آپ ساری شریعت پر عمل کر لو, لیکن جب تک دل سے دنیا کی محبت نہیں نکالو گے اللہ آپ کو دیندار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے گیٹ اپ دیکھا ہے کہ بڑا اچھا گیٹ اپ, لیکن پیسوں کی محبت, گھر کی محبت, گاڑیوں کی محبت اور عزت کی محبت دلوں میں ایسے گھسائی ہوئی ہے. ہمارے ایک استاذ فرمایا کرتے تھے دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. بڑے پیارے الفاظ تھے ان کے, دنیا کی محبت کے چشمے نہیں کہیں گے نا اس کو, ایک تو اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, تو فرماتے تھے دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. دنیا کی محبت تو ایک گند ہے, مسافر خانے سے دل لگانا ہے تو پاگل پنا ہے, بے وقوفی ہے, فنا ہونے والی چیزوں سے دل لگا رہا ہے. میرے بھائی نکالو اس کو. اور نکلتی کیسے ہے؟ اس کے بہت سارے طریقے نکالنے کے. سب سے بہتر طریقہ ہے پیسہ خرچ کرو اپنی ذات پر, اپنے گھر والوں پر, صدقات و خیرات. 5-5 ہزار کے نا کڑک کڑک نوٹوں کی گھڑیاں, یار یہ لے یار, جا یار, کیا یاد کیا ہے, کیا رکھا ہے اس میں, کماؤ, خرچ کرنے کی نیت سے, کیا رکھا ہے یار اس میں, مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور زبان سے بھی یہی بولا کرو. آج جو چیز انسان زبان سے بولتا ہے وہ دل میں اترتی ہے. آج دنیا کی بڑائی زبان سے بولی جاتی ہے. جہاں بیٹھو تیری جاب کتنی ہے, تیری تنخواہ کتنی ہے, تیرا گھر ہے ذاتی. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کا ذاتی گھر, میں نے کہا نہیں ذاتی گھر نہیں ہے یار. یہ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے حضرت نے ہماری تھوڑی بہت تربیت کر دی, انہوں نے تو پوری کی تھی, ہم پورے نہیں بن سکے, ورنہ ہم تو احساس کمتری میں مر جاتے بھائی. مجھے لوگ آ کے کہتے رہتے ہیں ذاتی گھر نہیں ہے, ذاتی گھر نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے پاس پیسہ ہے الحمدللہ, بنا سکتا ہوں. اللہ نے اگر دماغ گھوما تو بنا بھی لیں گے, بہت زیادہ آ گیا تو. پہلے میں نے کہا پراٹھے پھوڑنے دو ہمیں, ٹھیک ہے نا, گاڑی اچھی رکھیں گے, بچوں پہ خرچ کریں گے, پھر اگر بچ گیا اور اتنا بچا کہ صدقہ بھی ہو گیا, خیرات بھی ہو گیا, یہ بچ گیا تو چل یار ابھی مرتے مرتے چلو ایک پراپرٹی. پھر بھی میں نے کہا گھر بنانے کا دل نہیں کرتا, کوئی پراپرٹی چلو مر گئے تو بچوں کے کام آ جائے گی. وہ پھر گھر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, پلاٹ کی صورت میں. میں نے کہا یہ گریوی ہے, یہ بہت بات کی چیز ہے, یہ تو کھانے دو یار. میں نے کہا تم نے کیا کر لیا گھر بنا کے, بادام کھاتے ہو؟ کہہ رہے نہیں بادام کے تو پیسے ہی نہیں بچے, وہ سارا تو قسطوں میں جا رہا ہے. ہاں تھوڑا وہ آگے آگے آ جائیں, اوپر چلے جائیں بھائی, جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے اوپر جگہ ہے. تو ابھی پوری وہ چینج کر دی یار آپ نے ٹون ہماری, تو بٹ ٹائم ہوتا رہا یار, بیان ہے نا. تو کیا کہہ رہا تھا میں, اتنی خاندانی بات کر رہا تھا یار. تو وہ جو ہے نا, میں نے ان سے کہا بادام کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا پیسے کہاں, جب آدمی گھر خریدے گا تو بادام کے پیسے کہاں بچیں گے اسے. میں نے کہا پراٹھا ہضم ہو جاتا ہے؟ کہہ رہے پراٹھا تو ہضم نہیں ہوتا, قبض ہو جاتا ہے. میں نے کہا مزے میں تو ہم ہیں. صحیح ہے, میں نے کہا مزے تو ہمارے ہیں یار. میں نے کہا یہ ہماری چھت بھی ویسے ہی ہے جیسی آپ کی چھت ہے, کرائے کی ہے تو کیا ہوا, آپ نے بھی نکلنا ہے, ہم نے بھی یہاں سے نکلنا ہے. بھلے ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہمیں اگر مالک مکان نے نکال دیا تو پڑوس میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, ادھر چلے جائیں گے. تو آپ کا, میں نے کہا آپ نے تو یہ فری میں ملا ہوتا تو بہت اچھا ہے, آپ نے جو انویسٹمنٹ کروڑوں کی لگا دی نا اس میں, اس کروڑوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا. ہاں زرداری جیسا آدمی خریدتا ہے جس کے لیے کروڑوں اربوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. تو آپ بھی کو بھی اللہ حلال پیسہ اتنا دے دے کہ آپ اتنا ہو جائے کہ آپ کے سارا آپ کے پاس کرنے دھرنے کے لیے بعض بچتا نہیں ہے, تو 2-4 کروڑ ایسے پڑے ہوئے یار, چل یار ذرا ادھر مکان لے لے یار, چل. وہ کرایہ مالک مکان تھا, تھوڑی ٹھش پش لگی رہتی ہے, وہ موٹر کا وہ نہیں دے رہے ہوتے نا, تو یہ ٹینشن بھی چھوٹ جائے گی. کیا خیال ہے, موٹر کے پیسے نہیں دے رہے ہوتے وہ. یہ شارٹ کلپ بنا کے نا ان کو سنوا دیں گے خاص طور پہ. تو یہ سارے کام ہو گئے, سارے مسئلے وسلے لائف بھی ہو گئی. چلو یار اب 2-4 کروڑ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں, صدقہ بھی ہو گیا, آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو گیا, مدرسے میں بھی لگا دیا, یہ بھی 2-4 کروڑ پڑے, چل یار اٹھا کے یار ایک چلو لے لو, چلتا ہے. تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, مسافر خانہ ہے بھائی. W11 ہے, پائیدان پہ چاہو ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھ کے سفر کرو, کوئی زیادہ فرق, وہ ڈرائیور بھی اتر جاتا ہے آگے اڈے پہ, آپ نے بھی اترنا ہے. اور بچوں کی بھی بہت زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو, جیسے آپ بھی کسی کے بچے تھے, اللہ نے کھلا پلا کے بڑا کر دیا, آپ کے بچوں کو بھی اللہ کھلا پلا کے بڑا کر دے گا. اور بچے اپنی قسمت سے بنتے ہیں بھائی, جب بڑے ہو جائیں گے تو اچھے بنے برے بنے ان کی ہیڈیک ہے. آپ جب تک نابالغ ہیں ٹریننگ تربیت کرتے رہو, بڑے ہو کے سمجھدار ہیں, نیک بن گئے اچھی بات ہے, خوش ہو جاؤ, نہیں بنے تو بھی ٹینشن نہ لو. نوح علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچے کی کون تربیت کر سکتا ہے, وہ کافر نکلا. تو اس لیے ٹینشن صرف ایک ہی لینی ہے آخرت کی, کہ آخرت میں کیا ہو, کیونکہ اصل کیا ہے, بولو بھائی, آخرت. یہاں ٹینشنوں میں اگر آخرت بن رہی ہے بہت اچھی بات ہے, اگر آخرت بگڑ رہی ہے تو بھائی, تو یہاں میرے بھائی اگر آپ کامیاب صدر بھی بن گئے 5 سال کے لیے, 5 سال کے لیے, تو بھی موت تو ہے نا, مرو گے تو ختم.
فنش. تو بار بار نا یہ الفاظ زبان سے بھی ریپیٹ کرنے چاہیے. جس محفل میں بیٹھے ہیں وہ بھائی سب دھرا رہ جائے گا یار. پہلے لوگ اس طرح کی باتیں بہت کرتے تھے, اب نہیں کرتے. جہاں بھی بیٹھو نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہر موقع پہ مثالیں دیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بکری کا بچہ مرا پڑا ہے مردار کچرے میں, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اہمیت, جو اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اہمیت اس مردار بچے سے بھی کم ہے. یہ بھی کچھ کی بھی کوئی ویلیو ہوگی, اللہ کی نظر میں اتنی بھی ویلیو. مسافر خانہ ہے اور ہم نے اتنا اس کو خدا بنا لیا. بھائی دنیا کماؤ آخرت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دولت کماتا ہے یعنی تجارت کرتا ہے اس لیے تاکہ لوگوں سے بھیک نہ مانگنی پڑے, تو آپ نے فرمایا وہ قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. اچھی نیت سے کماؤ, دل نہ لگاؤ. بھائی دل لگنے کی علامت کیا ہے؟ چھنتی ہے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ دیکھو پیسہ رکھنا برا نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اللہ سے حکومت مانگی تھی. نہ پیسہ رکھنا برا, نہ پراٹھے کھانا برا, نہ بڑی بڑی گاڑیاں, اور گھر بنانا بھی جائز ہے. دل نہ لگاؤ. دل لگنے کا پتہ ایسے چلے گا جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ٹینشن کتنی لیتے ہو, یہ چیزیں چھن جاتی ہیں تو ٹینشن کتنی لیتے ہو. تو پیسہ ڈوب گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. ایسے ہی ہے جیسے WR کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے اٹھا دیا کھڑا کر دیا, تو چلو یار بیٹھے ہوئے تھے زیادہ مزہ آ رہا تھا, کھڑکی والی سائڈ ملی تھی, کراچی کی گندگیاں دیکھتے ہوئے جا رہے تھے ہم. اب جناب ہمیں اٹھا دیا تو کھڑے ہو کے سفر کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو تھوڑی سی بس اس میں ہلکی پھلکی سی ٹینشن ہوتی ہے, وہ اتنی ٹھیک ہے. اس سے زیادہ ٹینشن لینے کا بولو نہیں ہے. تو ڈپریشن سے ٹینشن سے نہیں مرو میرے بھائی, یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. کافر اس دنیا کو اصل سمجھتا ہے, ہم اسے W11 سمجھتے ہیں, صحیح ہے نا, مسافر خانہ سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے ہم اس میں زیادہ خوش ہوتے ہیں. مسافر کو کوئی چیز مل جائے خوش ہوتا ہے, نہیں ملے پریشان نہیں ہوتا. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.